السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اپنے دوسرے لیکچر کے ساتھ پروفیسر محمد رمضان نظر، لیکچرار اردو انفارمیٹکس، گروپ آف کالجز فیصل آباد کیمپس، آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم نے پہلے لیکچر میں مومن خواہ مومن کی غزل اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، یہ سٹارٹ کی تھی اور اس کے پہلے 3 اشعار پہ بات کر چکے ہیں۔ آج ہم اسی غزل کے شعر نمبر 4 سے اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے۔ مومن خواہ مومن سرسری طور پر آپ کو یہ بتاتا چلوں یاد دہانی کے لیے کہ مومن خواہ ان کا اصل نام ہے اور مومن تخلص کرتے تھے، اور 1800 کو دلی میں پیدا ہوئے تھے۔ تمام اصناف غزل میں تب آزمائی کی، لیکن شہرت انہیں غزل کی وجہ سے ملی۔ ان کے ہاں سادگی اور بے ساختگی کے ساتھ اظہار ملتا ہے، اور ان کی زبان میں، ان کے بیان میں سادگی، دلکشی اور حسن ہے، جس کی وجہ سے ان کے ہاں سادہ سے سادہ الفاظ بھی جو ہیں وہ کئی معانی بیان کر رہے ہوتے ہیں، معانی کا ایک جہاں آباد کرتے ہیں۔ مومن کو اردو کا خالص غزل گو شاعر بھی کہا جا سکتا ہے، اور ان کی غزل کا بنیادی موضوع حسن اور عشق ہے۔ اس کے علاوہ مومن نے اپنے تخلص سے جتنے معانی اور مضامین اپنی شاعری میں پیدا کیے ہیں وہ دوسرے شعراء کے ہاں کام ملتا ہے۔ مومن کا کلام سہل ممتنع کی عمدہ مثال ہے، اور 1852 میں وہ اپنے مکان کی چھت سے گر کر اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور ہمارے لیے ایک دیوان اور 6 مثنویاں بطور یادگار چھوڑے۔ عزیز طلبہ، شعر نمبر 4 ہے اس غزل کا: تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ شاعر کا نام مومن خواہ مومن۔ مشکل الفاظ کو دیکھیے کہ تم سے مراد محبوب ہے، میرے پاس، میرے قریب، گویا جیسے، جس طرح کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یعنی جب میں تنہا ہوتا ہوں، تنہائی میں۔ اس میں شاعر کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب بھی میں تنہا ہوتا ہوں تو اے محبوب مجھے یوں لگتا ہے کہ تم میرے پاس موجود ہوتے ہو۔ اس شعر کے اندر شاعر یا عاشق تنہا ہوتے ہوئے بھی تنہا نہیں ہے، اور وہ اپنی تنہائی کو بالکل بھی محسوس نہیں کرتا، بلکہ اس تنہائی میں اپنے محبوب کو اپنے پاس محسوس کرتا ہے، اور محبوب کی یاد تنہائی کو بھی محفل بنا دیتی ہے۔ اور اس شعر میں ایک پہلو حمد کا بھی ہے، یعنی اللہ کی ذات جو ہے وہ ہر لمحہ انسان کے ساتھ موجود ہوتی ہے، اور یہ شعر سہل ممتنع کی بہت عمدہ مثال ہے، اور یہ شعر مومن کا بہت زیادہ مشہور شعر ہے۔ تو اس میں گویا کہ شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ محبوب کی یادوں کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے محبوب، میں جب بھی اکیلا ہوتا ہوں تو میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کرتا، کیونکہ یاد میں ہر لمحہ تیرا تصور اور ہر لمحہ تو مجھے محسوس ہوتا ہے اپنے ارد گرد۔ تو عزیز طلبہ، یہ یادیں ایسی اللہ کی نعمت ہیں کہ ان کے فیض سے انسان اکیلے ہوتے ہوئے بھی اکیلا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ انسان کی تنہائی کو محفل میں بدل دیتی ہیں۔ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ اس طرح سے ان کے حصار میں آ جاتا ہے کہ وہ اپنے حال سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ انسانی زندگی کا حال یعنی موجودہ زمانے میں ہمیشہ سخت اور مشکل ہوتا ہے، اور وہ اپنے حال میں جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کر رہا ہوتا ہے، پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہوتا ہے، اور ماضی تو چونکہ گزر چکا ہے، اور انسان کی اس ماضی کے اندر جو یادیں ہوتی ہیں، انسانی یادیں ہی ہیں جو کچھ دیر کے لیے اس انسان کو سخت اور مشکل حالات سے کھینچ کر ماضی کے سرسبز جھروکوں میں لے جاتی ہیں، اور وہاں سے انسان جو ہے اپنے وہ جو بیتے لمحے ہوتے ہیں ان میں جو خوشگوار لمحات ہوتے ہیں، جو خوشیوں بھرے پل ہوتے ہیں، ان کو یاد کر کے
انسان اپنے غم بھول جاتا ہے اور گئے دنوں کی خوبصورت یادیں ہی اس کے ساتھ رہ جاتی ہیں، اور وہ انہی کو کیا کرتا ہے، یاد کر کر کے اپنے حال کے جھمیلوں سے، مصیبتوں سے چھٹکارا پاتا ہے، اور اپنے ماضی میں وہ کھو جاتا ہے۔ تو شاعر کی کچھ کیفیت ایسی ہی ہے کہ اس کے ماضی کے دن محبوب کے ساتھ جو ہے وہ ایسے گزرے ہیں کہ وہ محبوب کو اب تنہائیوں میں اور مشکلات میں ہر لمحہ محبوب کو اپنے پاس محسوس کرتا ہے۔ اس کے یہ جذبہ عشق جو ہے اتنی شدت پکڑ چکا ہے کہ یا اسے ہر لمحہ جو ہے وہ اپنے پاس محبوب محسوس کرتا ہے وہ۔ تو اس حوالے سے کہ عمر رفتہ جو ہے اس کی طرف انسان جو ہے اس کی یادیں اسے کھینچ کر لے جاتی ہیں، اور صفی لکھنوی کہتے ہیں غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا۔ تو مومن خان مومن کے اشعار میں سے یہ ایک بہترین شعر ہے، اور اس میں مومن کہتے ہیں کہ اے محبوب جب زمانے بھر کے لوگ میرے پاس موجود نہیں ہوتے، میں تنہا ہوتا ہوں، تو اس وقت میرے خیال کی وادی میں تم چپکے سے چلے آتے ہو، اور بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، مگر ہر لمحہ تیرے ہونے کا احساس مجھے رہتا ہے، اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ تو ہمیشہ میرے پاس ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہ اس کی کیفیت اب ایسی ہے کہ جیسے گویا کہ دل کے اندر یار کی تصویر ہے، اور دل کے آئینے میں جب بھی وہ جھانکتا ہے اسے یار ہی کی تصویر نظر آتی ہے۔ تو گویا کہ شاعر کہتے ہیں کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ تو شاعر کا یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ ایسے شعر بھی کہہ جاتا ہے جو زندگی میں ہی اسے ایک بڑے مقام پر لے جاتے ہیں۔ تو یہ جو شعر ہے یہ مومن کا ایسا ہی ایک شعر ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اے محبوب بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، میرے پاس کوئی نہیں ہے، لیکن میں وہ تنہائی میں ہی سب کچھ سارے عذاب سہ رہا ہوں، مصیبتیں جھیل رہا ہوں، مگر میرے محبوب جب کوئی نہیں ہوتا تو چپکے سے میرے خیالات کی کھڑکی پر، میرے دماغ کے دریچوں پر، میرے ذہن کی کھڑکیوں پر تو آ کے دستک دیتا ہے، اور پھر مجھے زمانے کی فکر سے آزادی مل جاتی ہے، اور میرے پاس تیرا تصور ہوتا ہے، اور میں جی بھر کر تصور میں تیرے ساتھ باتیں کرتا ہوں۔ اور انور شعور کیا کہتے ہیں، یعنی گویا کہ اب کیفیت ایسے ہے کہ اچھا خاصا بیٹھا بیٹھا گم ہو جاتا ہوں، اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں۔ تو اس شعر کے اندر دوسرا پہلو جو حمد والا ہے وہ بھی آپ دیکھیں تو انسان اس کا مخاطب جو ہے وہ تم سے مخاطب اللہ کی ذات بھی ہو سکتی ہے، اور خدا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات وہ ہے جو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، اور انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو دوسرا خدا ہوتا ہے، اور جب وہ لوگ جو ہے اکیلا نہیں ہوتا اور دو لوگ ہوتے ہیں تو وہ تیسرا خدا ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل واضح طور بات ہے کہ انسان کے ساتھ ہر لمحہ اللہ کی ذات موجود ہوتی ہے، اور اسی حقیقت کی طرف شاعر اشارہ کر رہا ہے کہ انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا، وہ جب بھی بظاہر دوسروں سے علیحدہ ہوتا ہے اور کوئی اس کے پاس نہیں ہوتا تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ یہاں یہ خیال بھی موجود ہے کہ جب انسان دنیا کے دکھوں اور غموں سے گھبرا کر دنیا سے الگ ہو جاتا ہے تو صرف اللہ ہی ہے جو اس کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اس کے دل کی پکار سنتا ہے، اور وہ ہر لمحہ اس موجود ہوتا ہے، کیونکہ وہ خلوت اور جلوت اور ہر جگہ کہیں وہ بظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اور اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ہر لمحہ سے ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ تو لہٰذا امیر منائی کی زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے۔ عزیز طلبہ اس کے اشعار جو ہیں وہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ حوالہ جاتی اشعار جو ہیں وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، اور میں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ساتھ میں آپ کو بول بھی دیے ہیں جہاں موقع مناسبت سے آپ نے لگانے ہیں۔ تو عزیز طلبہ اگلا شعر دیکھیے، اگلا شعر ہے حال دل یار کو لکھوں کیوں کر ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا۔ تو اس میں حال دل سے مراد دل کی کیفیت ہے، دل کا حال ہے، اور یار کو یعنی محبوب کو کیسے لکھوں اور کیوں کر کس طرح سے جدا نہیں ہوتا، یعنی ہاتھ دل سے الگ نہیں ہوتا،
شدت غم کی وجہ سے دل کی تکلیف ہے اور دل پر ہی ہر وقت ہاتھ رکھا رہتا ہے۔ تو یہ بھی اس شعر میں بھی روایتی موضوع ہے، اور اس روایتی موضوع کو بیان کرتے ہوئے گویا کہ عاشق کے دکھ اور غم جو ہے وہ اتنے بے شمار ہیں کہ وہ شمار نہیں کیے جا سکتے، اور وہ محبوب کو اپنے دل کا حال جو ہے وہ لکھ کر بیان کرنا چاہتا ہے، وہ کیفیت بتانا چاہتا ہے، لیکن غموں اور دکھوں کی شدت کی وجہ سے اس کا ہاتھ ہر وقت اس کے دل پہ رہتا ہے، کیونکہ شدت غم اور دکھ کی وجہ سے دل ہر وقت جو ہے وہ کرب میں ہے، تکلیف میں ہے، تو وہ اپنا ہاتھ وہاں سے جدا نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھی سہل ممتنع کی ایک عمدہ مثال ہے۔ گویا کہ شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اے محبوب، یعنی میں اپنے دل کا حال کس طرح سے تیرے سامنے بیان کروں کہ شدت غم سے میرا ہاتھ جو ہے وہ دل سے جدا نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ شاعر اس شعر کے اندر عاشق کو راہ عشق میں ملنے والے دکھوں، تکلیفوں اور غموں کی شدت کا بیان کر رہا ہے کہ وہ کس طرح سے شدت غم کی وجہ سے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اب اس کا ہاتھ ہر وقت دل پر رہتا ہے، جو کہ محبوب کو لکھ کر حال دل بیان کرنا چاہتے ہیں، کہ خواہش بھی رکھتا ہے، لیکن یہ شعری روایت میں عشق ایک ایسا راستہ قرار دیا جاتا ہے جس پر چلتے ہوئے انسان مصیبت اور غم کے ساتھ جو ہے وہ چلتا ہے، اور اس شعر میں اپنے غم کا حال جو ہے وہ شاعر بھی بیان کر رہے ہیں، اور جیسے وہ لکھنا چاہتے ہیں اور محبوب کے سامنے لکھ کر جو ہے اسے بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن غم کے باعث جو ہے ان کا ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا، اور ہر وقت اذیت اور مصیبت کا شکار ہے۔ غم اور پریشانیاں ہمیشہ اسے گھیرے رہتی ہیں، اور وہ چلتا پھرتا دکھ جو ہے وہ اس کے ارد گرد منڈلاتا رہتا ہے، چلتے پھرتے جو ہے وہ دکھوں سے دوچار ہے، اور تان و تشنی سے دوچار ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، اور اس کی اب حالت گویا کہ ایسی ہو چکی ہے کہ اگر بقول میر ہم یہ کہیں کہ قامت خمیدہ، رنگ شکستہ، بدن نزار، تیرا تو میر غم میں عجب حال ہو گیا ہے، تیرا تو میر غم میں عجب حال ہو گیا۔ تو یہ صورتحال ہی مومن کی بھی ہے کہ مومن کہہ رہے ہیں کہ حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا، اور ہمیشہ جو ہے وہ اس کے دل پر جو ہے یہی کیفیت طاری ہے کہ وہ دل کی کیفیت تو لکھنا تو چاہتا ہے، لیکن شدت غم کی وجہ سے ہاتھ دل سے اٹھے گا تو پھر ہی وہ لکھ پائے گا، جبکہ ہاتھ اس کا دل پر رہتا ہے تکلیف کی وجہ سے، اور نہ ہاتھ دل سے جدا ہوتا ہے نہ دل کی تکلیف جاتی ہے، اور یہ مرض ایسا ہے کہ اب لا علاج ہے، اور اس کا علاج بھی جو ہے وہ محبوب ہی ہے۔ تو پھر وہ محبوب تک اپنے حال کو لکھ کر بھیجنے سے قاصر ہے، کیونکہ شاعر کہتے ہیں کہ لکھیے اس خط میں کہ ستم اٹھ نہیں سکتا، پر ذوف سے ہاتھوں میں قلم اٹھ نہیں سکتا۔ تو یہاں شاعر کا مطلب ہے کہ ہم ہر وقت اپنے دل کو ہاتھوں سے تھامے رہتے ہیں، اور ہر لمحہ میرا ہاتھ دل پر ہی رہتا ہے، کیونکہ دل اب تیرے جذبِ عشق کے اندر اس قدر تڑپتا ہے کہ میں اس کے تڑپنے سے میں جو ہے وہ بالکل برداشت نہیں کر پاتا، اور میرا ہاتھ ہر وقت اس کے دل پر اپنے دل پر رہتا ہے تسلی کے لیے، اور یہ گھبراہٹ جو ہے یہ فراغت کے لمحات میں بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ تو اب یہ ہر لمحہ ہے کہ جہاں سے میرے ہاتھ کو اگر فراغت ملے گی تو حال دل لکھ سکوں گا، اگر دل سے فراغت ہوگی تو حال دل بیان کرنے کے قابل ہوگا، اور یہ بات یقینی ہے کہ دل کے ہاتھوں مجبور ہے عاشق یا شاعر، اور دل جو ہے وہ کسی کی سنتا نہیں ہے، تو اس لیے اس کا ہاتھ جو ہے وہ ہر وقت دل پر رہتا ہے اور اسے صبر کی تلقین کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دل تو ہر وقت محبوب کی یاد میں بے قرار رہتا ہے، تو پھر کس طرح سے میں جو ہے وہ حال دل جو ہے وہ لکھ کر بھیج سکتا ہوں۔ اس لیے شاعر بہادر شاہ ظفر کی زبان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لے گیا چھین کے کون آج تیرا صبر و قرار، بے قراری تجھے اے دل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ بچوں آپ یہ اس کے اشعار جو ہے وہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، اور ان کو بطور حوالہ جات آپ اس کو پیش کر سکتے ہیں، اور یہ میر تقی میر کا شعر ہے،
اور اس کے بعد ابراہیم ذوق ان کا شعر ہے، اور اس کے بعد بہادر شاہ ظفر جو ہیں ان کا شعر ہے، اور ان کو آپ یہاں یہ بالکل اسی مضمون سے ملتے جلتے ہیں اشعار جو مومن خواہ مومن نے جس کیفیت کا اظہار اس شعر میں کیا ہے، حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں تو اگلا شعر جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے شعر نمبر 6، اور شعر نمبر 6 کے اندر وہ کہتے ہیں مومن خواہ مومن کے چارہ دل سوائے صبر کچھ نہیں، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا۔ چارہ دل سوائے صبر کچھ بھی نہیں، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا۔ تو چارہ دل، دل کی بیماری اور دل کا علاج ہے، دل کی بیماری کا علاج، سوائے علاوے، سوائے کا معنی علاوہ، بغیر، صبر ضبط برداشت، سو اس لیے، تمہارے سوا تمہارے بغیر، تمہارے علاوہ۔ تو اس لیے بچوں یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ڈکشن سے اس کا مفہوم یہ واضح ہوتا ہے کہ شاعر جو ہے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میرے دل کی جو ہے بیمار دل کا علاج جو ہے وہ صبر کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن اس بے قرار دل کو صبر جو ہے وہ صرف محبوب کے ملنے سے ہی آتا ہے، اس کے بغیر صبر نہیں آ سکتا۔ تو گویا کہ عزیز طلبہ و طالبات یہاں پر بھی شاعر جو ہے وہ عاشق کے دل کا حال بیان کر رہا ہے، اپنے دل کا حال بیان کر رہا ہے، اور محبوب کے نہ ملنے اور اپنی بے صبر کیفیت کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تو یہ بات عام طور پر کہی جاتی ہے کہ ہر غم اور مصیبت کا علاج جو ہے وہ صبر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ صبر انسان کو بڑی بڑی آفت اور تکلیف میں حوصلہ دیتا ہے، انسان کے اندر غم برداشت کرنے کی قوت پیدا کرتا ہے۔ اس لیے تمام الہامی کتابوں میں بھی اور بالخصوص قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین دی ہے، اور خود فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر میں اللہ کی معیت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو عاشق بھی کیا ہے، وہ محبوب کے عشق میں اذیت اور مصیبت جو ہے وہ جھیلتا رہتا ہے، اور اس کے دوست احباب اسے صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، اور کہ اب جو تمہاری یہ بے قراری ہے یا تمہاری جو بے صبری ہے، تمہارے دل کی جو کیفیت ہے، اس کا علاج جو ہے وہ صبر کے سوا کچھ نہیں ہے، صبر کے سوا۔ تو صبر کرو اور صبر کا دامن تھامو، لیکن شاعر کی حالت اتنی ہو چکی ہے اس میں، عشق کے اندر بے حال ہو گئی ہے کہ بے قرار دل کو اب صبر بھی نہیں آتا، اسے صبر بھی صرف محبوب کے ملنے سے ہی آتا ہے۔ شاعر کے خیال میں جو ہے اس کے بے قرار دل کا اب کوئی علاج ممکن نہیں ہے۔ تو اگر اس کیفیت کو ہم میر کی زبانی کہیں تو میر صاحب کہتے ہیں کہ صبر تھا ایک مون سے ہجراں، سو وہ مدت سے اب نہیں آتا۔ تو لہٰذا مومن خواہ مومن کی حالت بھی یہی ہے، یا اس کے ہاں جو عاشق کا مزاج ہے اب یہ ہے کہ میرے محبوب، وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، راہ محبت میں اب جو ہے وہ بڑی دشواریاں موجود ہیں، اور وہ صحیح بھی ہیں عاشق کے نے، اور عاشق کے لیے ہر قدم پر جو ہے وہ مسائل ہیں، اور جسے عاشق برداشت کرتا ہے، دکھ اور غم پہاڑ جیسے جو ہیں وہ دل پر جھیلتا ہے۔ تو لیکن جو ہے یہ ساری گھڑیاں، سارے لمحے اے محبوب تمہارے بغیر جو ہے یہ قیامت ہو جاتی ہیں، دن رات بے قراری کسی کیفیت رہتی ہے، اور یہ سارے معاملات جو ہیں اس میں بھی کوئی جتنی بھی ضبط کرنے کی کوشش کی جائے ضبط نہیں ہوتا، اور وہ کر ہی نہیں سکتا ضبط، کیونکہ ضبط جو ہے وہ تب آئے جب تو ملے، تو اب تو وہ بھی نہیں آتا۔ تو احمد فراز کیا کہتے ہیں کہ ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز، ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز، ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا۔ تو یعنی دراصل اب جو ہے وہ صورتحال کچھ اس طرح سے بن گئی ہے کہ اس صورتحال کے اندر وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ سوائے صبر کے اور کوئی چیز تو نہیں ہے،
میرے دل کا علاج صبر سے مشروط ہے، لیکن یہ صبر جو ہے یہ علاج صرف محبوب کے آنے ہی سے ممکن ہو سکتا ہے، اور وہ آ جائے تو اس بے قرار دل کو بھی قرار آ جائے، لیکن یہ بالکل ناممکن لگ رہا ہے، کیونکہ محبوب کا آنا بھی ناممکن ہے اور دل کو قرار آنا بھی ناممکن ہے۔ تو اس لیے یہ بات جو ہے ایک طرح سے شکوہ بھی کر دیا اور شکایت لگی بھی نہیں، اور اس انداز سے محبوب کے سامنے جو ہے یہ کیفیت مایوسی کیفیت موجود ہے، اور ایک بے نام سی مایوسی کی کیفیت ہے۔ اور یہ اردو شعری روایت کے اندر عاشق ہمیشہ اس کرب سے گزرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی شکوہ شکایت نہیں کرتے، لیکن مومن کا حال تو یہی ہے کہ وہ اس کرب سے گزر رہا ہے، لیکن مومن نے جو ہے وہ شکوہ کیا ہے، لیکن وہ شکوہ اس طرح سے کیا ہے کہ شکوہ نہ لگے، یعنی ایسے شکوہ کیا ہے کہ وہ شکوہ لگے ہی نہ۔ تو بقول نصیر الدین نصیر کہتے ہیں ظالم جو ہے وہ ظلم سہتے سہتے جو ہے وہ عاشق جو ہے وہ بے حال تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کا شکوہ زبان پر لاتا نہیں ہے، اور ظلم سہتے ہیں کچھ نہیں کہتے، ظلم سہتے ہیں کچھ نہیں کہتے، اہل دل بے زبان ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ معاملات ہیں، تو اس حوالے سے آپ یہ اشعار جو ہیں آپ کی سکرین پہ نظر آ رہے ہیں، ان کو آپ جو ہے وہ اس میں بطور حوالہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے یہ اشعار پڑھے بھی ہیں، اور آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ آخری شعر ہے جی مقطع، اس میں مومن کہتے ہیں کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ کیوں سنے یعنی کیسے سنے، کس طرح سنے، کیوں سنے، کس طرح سن سکتا ہے۔ عرض درخواست، مضطرب بے قرار، صنم بت، لفظی معنی بت اور مراد محبوب ہے، آخر کسی بھی صورت میں، خدا نہیں ہوتا، خالق کی طرح سننے کی اس میں اہلیت نہیں ہوتی۔ تو عزیز طلبہ یہ آخری شعر ہے، کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ شاعر کا نام مومن خواہ مومن، اس کے مشکل الفاظ جو ہم دیکھیے، عرض درخواست ہے، کیوں سنیں کیسے سنیں، مضطرب بے قرار، صنم لفظی معنی بت ہے، مراد محبوب ہے، آخر کسی بھی طرح کسی صورت خدا نہیں ہوتا، خالق حقیقی کی طرح سننے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ تو اس میں شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ محبوب میرے بے چین دل کی پکار کیوں سنے، کیونکہ وہ بت ہے، خدا تو نہیں ہے کہ جو ہر کسی کی پکار سن لے۔ مومن محبوب کو جو ہے وہ بت قرار دے رہا ہے اور پتھر دل قرار دے رہا ہے، کیونکہ صنم محبوب کے لیے یہاں پر استعارہ استعمال کیا ہے، اور محبوب کبھی بے چین دل کی پکار کو نہیں سنے گا، کیونکہ وہ صنم ہے، وہ کوئی خدا نہیں ہے، اور اپنے تخلص اور صنم کے استعارے سے ذو معنویت پیدا کی ہے، اور مومن جو ہے وہ ایسے کمالات کرتے ہیں اپنے تخلص کو لے کر۔ تو مومن نے شعر کے اندر محبوب کی لاپرواہی اور اس کی خود غرضی کو سامنے لانے کی کوشش کی، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا محبوب بے چین مومن کی عرضداشت، گزارش اور درخواست اور التجا کیوں سنے گا، کیوں کس طرح سنے گا، وہ صنم ہے یعنی بت ہے جو صرف پتھر دل ہوتا ہے، خدا تو نہیں ہے کہ وہ فوراً میری آواز کو سن لے۔ تو خدا تو جو ہے الرحمن ہے، الرحیم ہے، وہ ہر کسی کی پکار سنتا ہے، مگر صنم تو صرف محبوب ہے، وہ ہرگز تمہاری آواز یا اے مومن تیری آواز وہ سنے گا نہیں، یعنی عاشق کی آواز محبوب نہیں سنتا۔ تو اگر وہ سن سکتا تو یقیناً وہ مومن کے دل کی آواز ضرور سنتا، گویا کہ عاشق کے دل کی آواز ضرور سنتا۔ ایک طرف محبوب کی بے حسی ہے اور دوسری طرف عاشق کی بے چینی ہے، وہ اسے کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ تو اقبال کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ۔ تو مومن کے دل کا مقصد اور مدعا بھی یہی ہے کہ اس کا محبوب اس کی بات کو غور سے سنے، لیکن اس کے دل کی اضطرابی کیفیت کو سمجھے، مگر بدقسمتی سے وہ صنم ایک صرف بت
یا محبوب ہے جس کا دل پتھر کا ہے اور وہ خدا ہوتا تو مومن کی دل کی آواز بھی سنتا، پکار بھی سن لیتا، کیونکہ خدا تو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ کس کو کس حد تک عطا کرتا ہے، نوازتا ہے۔ لیکن مومن مومن کا خیال یہ ہے کہ اس کے دل بے قرار کی فریاد محبوب کے کر سن سکتا ہے، وہ محبوب ہے، خدا تو نہیں ہے۔ یعنی صنم صرف بت کی طرح ہے، بے حس ہوتا ہے اور بت کی طرح ہی جو ہے وہ بات سن نہیں سکتا، دوسروں کے دل کی آواز کو قطعی طور پر سن نہیں سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ لامحدود بھی ہے، وہ تو کسی بھی وقت انسان کی آواز سن سکتی ہے، صنم عاشق کے دل کی آواز نہیں سن سکتا۔